ہمارے ساتھ اس وقت ایک انتہائی اہم شخصیت موجود ہے. ایران کا ذکر کریں گے. ایران کے سفیر برائے پاکستان محترم جناب رضا امیری مقدم ہمارے ساتھ آج اس اسپیشل ایپیسوڈ میں موجود ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے. مشرق وسطیٰ کے حالات اس وقت پوری دنیا کی توجہ خود پر مرکوز رکھے ہوئے ہیں. اس حوالے سے ان سے زیادہ ریلیونٹ شخصیت کوئی ہو نہیں سکتی. خاص طور پر اگر بات کی جائے ریسنٹ جو شہادت ہے جناب حسن نصر اللہ، ان کے بعد سے مشرق وسطیٰ میں تشدد کی اور تمام تر ایونٹس کی ایک اور بہت بڑی ویو آئی ہے. اسرائیل کے فلسطین کے اوپر بہیمانہ تشدد کی کارروائیوں سے، اور اب اس کی لپیٹ میں لبنان اور ارد گرد کے ممالک بھی ہیں. یقیناً یہ تمام تر صورتحال دیکھ کر آپ کے ذہن میں بھی سوال آتے ہوں گے. ہم پوری کوشش کریں گے ان تمام تر سوالوں کا جواب ایکسیلنسی سے لینے کی، کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم پوزیشن رکھتے ہیں جب بات ہوتی ہے اسرائیل اور فلسطین کی. پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک جیسا موقف ہے جب بات ہوتی ہے فلسطین کی. بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے ہم آپ کو سما کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں. مشرق وسطیٰ سے اگر شروع کریں تو جناب حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد ایک اور بہت بڑی صورتحال میں تبدیلی ہم دیکھتے ہیں. ایران کا موقف اس پر بہت واضح ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ایران کے اس ایک سٹانس کے ساتھ یا موقف کے ساتھ دنیا کے ڈائنامکس کس حد تک تبدیل ہوں گے، اور یہ لڑائی کیا کسی بڑی لڑائی میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے جو ہے وہ سما ٹی وی کے اینکر صاحبہ جو ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس خاص صورتحال میں یہاں تشریف لائے. تو میں جناب سید حسن نصر اللہ کی شہادت جو سید مزاحمت ہے تمام امت اسلامیہ کو اور حزب اللہ کے مجاہدین کو اور تمام دنیا میں جو مجاہدین، چاہے وہ فلسطین میں ہوں، عراق میں ہوں، یمن میں ہوں، شام میں ہوں یا لبنان میں جو اسلامی کاز کے لیے لڑ رہے ہیں، ان سب کو جو ہے وہ میں اپنی تعزیت پیش کرتا ہوں. میں عرض کروں کہ گزشتہ 11 ماہ کے دوران اکتوبر 2023 سے لے کے اب تک جو بہرحمانہ طریقے سے جو ہے انتہائی بےرحمی سے صہیونی حکومت جو کچھ عام کر رہی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ نسل کشی کر رہی ہے، قتل عام کر رہی ہے، جس میں اس کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے اور کچھ مغربی ممالک کی طرف سے بھی اس کے بارے میں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ خاموشی پائی جاتی ہے. اقوام متحدہ کی طرف سے بھی اور UN سیکیورٹی کونسل کی طرف سے بھی جو ہے یہ تمام وحشیانہ اقدامات جو ہیں ان کے حوالے سے مکمل سکوت پایا جاتا ہے، اور صہیونی حکومت جو ہے وہ کھلے عام یہ قتل عام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں یہ نظر آتا ہے جو مزاحمت جو ہے جو مختلف ممالک کی طرف سے جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور جو شو کی جا رہی ہے، مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ تمام جو ہے وہ مغربی دنیا، صہیونی حکومت اور انٹرنیشنل جو ادارے ہیں، انہوں نے اس بات پہ جو ہے وہ اتفاق کیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی جو آزادی کا طلبکار ہے، جو حریت پسند ہے، اس کو وہ ظالم کے خلاف جو ہے اور جو قابض ہیں جنہوں نے جو ہے وہ قبضہ کیا ہوا دوسروں کی جو ہے وہ سرزمینوں پہ، ان کو جدوجہد کے جو ہے ان کا رستہ روکنے کے لیے مکمل طور پہ انہوں نے آپس میں جو ہے وہ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، اور وہ مختلف جو ہے جو ناجوان مردانہ طریقے سے جو ہے وہ آپریشن کر کے ان کو اپنے راستے سے بھی ہٹا رہے ہیں. اس حوالے سے پوری دنیا نے، اور اگر میں اسلامی دنیا کی بات کروں تو اسلامی دنیا میں بھی ایک معنی خیز خاموشی جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً اس حوالے سے علاقائی سطح پہ خاص جو ہے وہ صورتحال ہے اور نئی صورتحال ہے جو کہ خطرناک بھی ہے. هم جدید و هم خطرناکی شده است. در مورد جنگ پرسیدید. جنگ الان به وقوع پیوسته است، یعنی 50,000 تا. آپ نے جنگ کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جنگ اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ تو ابھی جاری ہے، اور اسرائیل نے تقریباً ابھی 50,000 سے زیادہ لوگ جو ہے ان کو غزہ اور لبنان میں شہید کیا ہے، اور تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں ابھی تک زخمی ہو چکے ہیں. اور
غزہ کی تقریباً 90% انفراسٹرکچر جو ہے اس جنگ کے نتیجے میں تباہ ہو چکا ہے، اور لبنان کا بھی تقریباً 40% انفراسٹرکچر جو ہے اس جنگ کے بعد جو ہے اس کو تخریب کیا گیا، اس کو تباہ کیا گیا ہے۔ جنگ جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور جن لوگوں نے اس جنگ میں آنا تھا وہ آ چکے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ ابھی اور کوئی اسرائیل کے خلاف جو ہے اس جنگ میں جو ہے وہ کودے گا۔ اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مختلف جو ممالک کی عوام جو ہے، ہو سکتا ہے کہ جو فلسطینی مجاہدین ہیں جو لبنان کے شام میں، یمن میں، عراق میں ہیں، ان کی مدد کے لیے جو ہے وہ مختلف جگہوں سے آئیں جو ہے، اور اسلامی ممالک میں اس طرح کا کوئی جو ہے وہ ڈیسیژن نہیں دیکھتا، ان کے اندر کوئی اس طرح کی جرأت نہیں دیکھتا کہ وہ اس جنگ میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ تصمیمی همچون جرأتی، همچون شجاعتی، همچون جسارتی داشته باشه۔ اب ایکسلنسی، ایک سوال بہت اٹھ رہا تھا لوگوں کے ذہنوں میں جب حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت ہوئی تہران میں، تو ایک اس وقت یہ امید کی ظاہر کی جا رہی تھی بہت سارے لوگوں سے، کروڑوں مسلمانوں کی جانب سے، اور ایران کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس قتل کا بدلہ لیں گے۔ اس کے بعد ایک خاموشی چھا گئی۔ کیا اس کو ایران کا چینج آف مائنڈ کہیں گے؟ کیا ایران کا ذہن بدلا، یا کوئی اور اسٹریٹجی ہے، یا ایران کسی ایسے طریقے سے ان تمام تر چیزوں کا بدلہ لینا چاہے گا کہ جس کا اسرائیل کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچے؟ اور اس کے بعد ایک اور بڑا انسیڈنٹ ہوا لبنان میں، جو پیجر بام بلاسٹ کی سیریز ہوئی، جس میں بہت سارے معصوم بچے اور خواتین وہاں بھی شہید ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے بہت سے ملکوں کا نام لیا جا رہا ہے، جس میں کوریا کا بھی نام ہے، ہندوستان کا بھی نام ہے، اور بھی ایسے مغربی ممالک ہیں کہ جو اس کی تیاری میں شامل تھے۔ کیا آپ نے اپنے طور پر، سفارتی طور پر، آپ لوگوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ان ممالک سے؟ اور اقوام متحدہ میں بھی اگر اس پر کوئی بات چیت ہوئی ہو تو آگاہ کیجیے گا۔ ایران نے جو ہے وہ کیا پروگرام بنایا تھا، تو جنگ کے حوالے سے میں آپ کو یہ عرض کروں کہ جنگ میں جو ہے ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے اور ایک ٹیکٹیک ہوتی ہے۔ استراتیجی داره، یه تاکتیک داره۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس بات کی تردید کر سکتا ہے کہ اسٹریٹجک حوالے سے ایران اس جنگ میں شریک نہیں ہے، اور جہاں تک ٹیکٹیکس کا تعلق ہے تو وہ جنگ کی صورتحال کے مد نظر جو ہے وہ اختیار کی جاتی ہے۔ جہاں تک جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے جو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ اس ایشو کو پٹ اپ کرنے کی بات تھی، ایران نے اقوام متحدہ کو بھی یہ اپنی ریزرویشنز کنوے کی ہیں، اور مختلف اسلام جو ممالک ہیں جو ہے کو بھی یہ اپنی ریزرویشنز جو ہے وہ کنوے کی ہیں۔ اس حوالے سے جو UN جنرل اسمبلی ہے اس میں اچھا موقف بھی اپنایا گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ پاور نہیں ہے، اور UN سیکیورٹی کونسل جو ہے یہ تو 5 بڑی طاقتوں کے ہاتھ میں ہے۔ ان میں سے ایک بھی جو ہے اگر ویٹو کا حق جو ہے وہ استعمال کر لے تو وہ قرارداد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ مکمل طور پہ فلسطین اور لبنان کے خلاف جنگ میں جو ہے وہ شریک ہے۔ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل اس قدر لمبی جنگ جو ہے وہ نہیں کھینچ سکتا تھا، اور یہ جو بنکر بلسٹر بمز جو ہے جن کا استعمال جو ہے تقریباً 85 کی تعداد میں سید حسن نصر اللہ شہید اس کے خلاف کیا گیا، یہ بم صرف اور صرف امریکہ کے پاس ہیں جو اس نے صہیونی حکومت کو جو ہے وہ دی ہے۔ امریکہ تو اس بات کی اجازت ہی نہیں دے رہا کہ اسرائیل کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور اس حملے کے بعد امریکہ کا جو نافہم صدر ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ یہ اسرائیلی حملہ جو ہے ایک قسم کا انصاف تھا۔ آپ دیکھیے مسلسل جو ہے امریکی وزیر خارجہ، ان کی سیکیورٹی کونسل ہے اس کے سربراہ جو ہے، اور باقی ان کے جو اعلیٰ حکام ہیں، ہمیشہ یہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اسرائیل کی سیکیورٹی اور دفاع کے لیے کمیٹڈ ہیں۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ اسرائیل کی سیکیورٹی خطرے میں ہے یا لبنان اور فلسطین کی سیکیورٹی خطرے میں ہے؟ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز اور بتائیے گا، اس وقت آپ پاکستان میں سفیر ہیں ایران کے، اور پاکستان کا بھی موقف بہت واضح ہے فلسطین کے حوالے سے۔ ابھی غزہ اور لبنان میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں آپ نے ان کی کھل کر مذمت کی ہے، پاکستان میں بھی اس کی ہر لیول پر مذمت ہوئی ہے، مگر پاکستان کا رول آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ کی یقیناً سفارتی سطح پر بات چیت ہوتی ہوگی، میں یہ نہیں چاہوں گی کہ آپ بہت کوئی پریولیج سیاسی گفتگو ہمارے ساتھ شیئر کریں، مگر کیا پاکستان سے بھی آپ کا کوئی ایسا مطالبہ ہے کہ وہ باقاعدہ جنگ میں حصہ لے فلسطین کے خلاف جو اسرائیل کی جارحیت ہے، یا اس میں آپ پاکستان کے موقف کا احترام کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اب تک چلا آ رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے؟
اس سوال بعد از خود دولت پاکستان بپرسید. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ بہتر یہ ہوگا کہ اس سوال کا جواب آپ حکومت پاکستان سے پوچھیں. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ فلسطین اور لبنان کی عالم اسلام سے وہی توقع ہے جو اسرائیل کے حوالے سے امریکہ، انگلینڈ، جرمنی، فرانس کر رہے ہیں. وہ ان کو اسلحہ بھی دے رہے ہیں، ہر قسم کی جو ہے وہ ایمونیشن بھی دے رہے ہیں، اور ان کی ہر طریقے سے جو ہے وہ سیاسی حمایت بھی کر رہے ہیں اور اپنا ویٹو بھی استعمال کر رہے ہیں. جہاں تک پاکستان کے عوام کا تعلق ہے تو یہ واقعاً بے نظیر عوام ہے جو ہے، اگرچہ ان کے ہاتھ میں وسائل نہیں ہے لیکن ان کے جذبات جو ہے وہ فلسطینیوں اور لبنانیوں کے ساتھ ہے. جہاں تک حکومتوں کا تعلق ہے تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ بہت سارے ممالک کی نسبت جو ہے وہ بہت اچھا ہے، اور اسرائیل، فلسطین اور لبنان کے بعد کامیابی حاصل کرنے کے بعد جن ممالک کو اس نے اپنا ٹارگٹ بنانا ہے سب سے پہلے تو ان کو آگے آنا چاہیے اور ان کو جو ہے اپنی اسٹریٹجی اس حوالے سے جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے. اس کے بعد پھر پاکستان کی باری آتی ہے. آج فلسطین اور لبنان جو ہے ان کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ سپورٹ جو امریکہ اسرائیل کی کر رہا ہے، اسلامی ممالک ان ممالک کو وہ سپورٹ مہیا کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ایسا ہی ہے. ایکسلنسی، جب اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ماضی میں ہوا جب ایران نے ڈائریکٹلی ڈرون اور میزائل اٹیک بھی کیا تل اویو کی جانب، دنیا نے اس کو بہت حیرت سے دیکھا، اور اس ایک حملے نے دنیا کو یہ بھی باور کرایا کہ ایران اگر چاہے تو منہ توڑ جواب دے سکتا ہے اسرائیلی جارحیت کا. اور ایون اسرائیل میں بہت سارے ملٹری اہداف کو بڑی کامیابی سے نشانہ بھی بنایا گیا ایران کی جانب سے. اس کے بعد جب صدر کی شہادت ہوئی، جو محترم ابراہیم رئیسی شہید ہیں، ان کی شہادت کے بعد یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ غالباً ان کو نشانہ بنایا گیا ہے یا ان سے بدلہ لیا گیا ہے یا ان کی شہادت بدلہ تھی. اور اس پر ایران کی جانب سے جواب بھی آیا کہ وہ ایک ہیلی کاپٹر کریش تھا، ایک حادثہ تھا. مگر اب ایک مرتبہ پھر وہی سچویشن بن چکی ہے کہ ایران فلسطین اور لبنان کے حادثات کے بعد یا اس پر اسرائیلی جارحیت کے بعد، جو کہ ایک اوپن اس وقت ایک وائلنٹ ویو چلی ہوئی ہے ان دونوں ملکوں کے بعد، تو ایران کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے سربراہان پر دوبارہ کوئی خطرہ منڈلا رہا ہے؟ خاص طور پہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرات ہیں. کیا ان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے حفاظتی تحویل میں لیا جائے گا یا ان کو منظر عام سے فی الحال دور رکھا جائے گا تاکہ ان کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ اور جو انکمبنٹ صدر ہیں ان کے لیے بھی یہی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے دنیا میں. رژیم دیکھیے، جو جابر اور ظالم حکومت ہے جو کہ بچوں کی جو ہے وہ قتل کرنے والی ہے اسرائیلی، جس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے، انہوں نے یہ بات ثابت کیا ہے کہ یہ ہر قسم کی جو ہے وہ جرم جو ہے اس کا ارتکاب کر سکتے ہیں تاکہ اپنے اہداف کو حاصل کریں. اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی اپنا فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو مزاحمت کی تحریکیں ہیں، چاہے فلسطین میں ہوں، لبنان میں ہوں یا اس علاقے میں ہوں، ان کو سپورٹ کرے گا. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کی یہ حماقت نہیں کریں گے کہ جس طرح کے آپریشن کا آپ نے خدشے کا اظہار کیا ہے وہ اس طرح کا کوئی آپریشن کریں. لیکن جنگ میں سب کچھ جو ہے وہ اس کی توقع کی جا سکتی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے جو ہے، کیونکہ جنگ میں بھی کچھ اصول اور قواعد ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے ان تمام اصول اور قواعد کو جو ہے وہ پاؤں تلے رون ڈالا ہے. لیکن اسلامی جمہوریہ ایران نے اپنے آپ کو ہر طرح کے آپشن کے لیے تیار کیا ہوا ہے. ایران اور پاکستان اس وقت وار کا لینز دیکھ رہے ہیں لبنان اور غزہ کے بعد، اور ایسا لگتا ہے کہ حتمی اور فیصلہ کن مراحل میں یہ جنگ داخل ہو چکی ہے. آپ اس میں مکمل انتقام کے آپشن کی جانب جائیں گے یا آپ چاہیں گے کہ خطے میں کشیدگی مل کر کم کی جا سکے؟ دیکھیے، ہم نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ اس علاقے میں کشیدگی میں اضافہ نہ ہو اور اس کو کسی طریقے سے روک سکیں. یہ امریکہ اور اسرائیل ہیں جو یہ نہیں چاہتے کہ اس علاقے میں جو ہے امن و امان ہو، اور وہ اس جنگ کو جو ہے وہ پورے علاقے تک پھیلانا چاہتے ہیں. ہم اس وقت بالکل جنگ کے درمیان میں ہیں، اس میں انتقام کا تو کوئی مفہوم ہی نہیں ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں. آیا آپ کے خیال میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جو ہے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فلسطین کی اور مزاحمت کی تحریکوں کی حمایت ایران کے علاوہ اور بھی کوئی ملک کر رہا ہے؟ کیونکہ آپ کا میڈیا سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ کو بہتر معلومات ہوں گی. سید حسن نصر اللہ کے ساتھ جو ہے ہمارے ایک سپاہی پاسداران کے جو ایک کمانڈر ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس تحریک کی حمایت میں جو ہے ہم نے بہت سارے شہداء جو ہے وہ دیے ہیں.
ڈاکٹر صاحب ایک اگر لفظ میں آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو حالات ہیں سفارتکاری کے ذریعے حل یا اپنے شہداء کا بدلہ، آپ کس جانب جائیں گے؟ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ ہم جنگ کو جو ہے وہ پھیلنے سے روکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ چاہیں گے کہ فلسطینیوں کے اور لبنانیوں کے جو ہے مفادات بھی ہے اور ان کی سیکیورٹی جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. اور ہمارے موقف کو ہمارے صدر نے، ہمارے وزیر خارجہ نے جو ہے اقوام متحدہ کے اجلاس میں واضح طور پہ بیان کیا ہے. ہم یہ چاہتے تھے کہ غزہ میں جو ہے وہ جنگ بندی ہو جائے اور یہ جنگ جو ہے وہ لبنان تک نہ پھیلے، لیکن ہماری جو ہے وہ اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے. ہم بھی جو ہے وہ اپنا بھی دفاع کریں گے اور جو ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کا بھی دفاع کریں گے. ڈاکٹر صاحب پورا علاقہ بند ہے، غزہ کی پٹی میں لوگ محصور ہیں، وہاں تک ادویات اور کوئی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی ہیلپ نہیں جانے دی جا رہی. ایجپٹ کی طرف سے جو راستے کھلے تھے اس سے بھی بہت زیادہ مسائل کا شکار ہیں سارے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس پوری صورتحال میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے جو بھاگ کر آ رہے ہیں وہ بارڈر کے قریب ہی شہید کر دیے جاتے ہیں، بمباری اندر کے علاقوں میں بھی ہو رہی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے فلسطینیوں کی مدد کے لیے ایران یا ایران کے ساتھ دوسرے ممالک مل کر فور فرنٹ پر آ کر ان کو اسلحہ کی فراہمی، ادویات کی فراہمی اور تمام تر ضروریات کی جو ان کو ضرورت ہے ان سب چیزوں کی فراہمی کیسے ممکن ہوگی؟ حقیقت یہی ہے کیونکہ غزہ کا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کوئی زمینی جو ہے وہ رابطہ نہیں ہے، لہٰذا وہ کسی قسم کی جو ہے وہاں پہ مدد نہیں پہنچ پا رہی. یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک اور مختلف حریت پسند لوگ جو ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ کے عوام کو ادویات بھی پہنچائی جائے، ان کو باقی جو ضروریات زندگی ہے وہ بھی پہنچائی جائے، لیکن بارڈر پہ جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل اس بات کی اجازت نہیں دے رہے. اور لبنان کو بھی اس وقت جو وہاں پہ انفراسٹرکچر موجود ہے اس کو وہ تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شام اور لبنان کے درمیان جو سرحد ہے اس میں بھی جو ہے وہ رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے باوجود ہماری کوشش ہے کہ جس قدر جو ہے ان کو امداد پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں. دعویٰ جو ہے وہ انسانی حقوق کا کیا جاتا ہے. اگر ان کی کوئی جنگ ہے تو وہ ظاہر ہے حزب اللہ اور حماس کے مجاہدین سے ہے، لیکن وہاں پہ جو بچے ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں اور جو خواتین ہیں، انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ ان کو کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟ غزہ اور لبنان میں چاہے ہسپتال ہوں یا مساجد یا بچوں کے جو ہے وہ اسکولز ہوں اور تمام جو پبلک پلیسز ہیں ان پہ جو ہے وہ صہیونی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ بمباری کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے. ڈاکٹر صاحب حزب اللہ اور حماس کی اگر بات کریں، ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے کافی حد تک. جو لیڈران کئی دہائیوں سے کمان سنبھالے ہوئے تھے ان دونوں گروپس کی، جو ریزسٹنس گروپس ہیں فلسطین کے، جو اسرائیلی جارحیت کے خلاف لڑ رہے تھے، آنے والے وقت میں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیلنجز ہوں گے آنے والی جو ان کی لیڈرشپ ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد حسن نصر اللہ یا اسماعیل ہنیہ جیسی لیڈرشپ دوبارہ اسی مضبوطی سے اس تمام تر جارحیت کا مقابلہ کر سکے گی؟ آپ اس حوالے سے کچھ کنسرنز تو ہوں گے لازمی، کیونکہ جس طریقے سے اب ان کی ایک پالیسی دکھائی دے رہی ہے کہ ان گروپس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا جائے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایران کیا سوچتا ہے اس پر؟ دیکھیے کہ یہ جو بزرگان ہیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کا تجربہ جو ہے، ان کی مہارت جو ہے جہاد کے حوالے سے جو ہے اور ریزسٹنس کے حوالے سے، اور انہوں نے اپنے جو مختلف صلاحیتیں جو ہے ان کا جو اظہار کیا ہے چند دہائیوں سے، ان کا جانا جو ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے. لیکن ان کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بات ختم ہو گئی ہے. دیکھیے فلسطین میں شیخ احمد یاسین جو ہے وہ حماس کی سربراہی کر رہے تھے، ان کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد جو ان کے جانشین ہیں عبدالعزیز رندیسی جو ہے ان کو اس کے بعد شہید کیا گیا، اور فلسطین کے بہت سارے جو لیڈر ہیں ان کو شہید کیا گیا. ہمیں جناب اسماعیل ہنیہ کے جانے کا بہت افسوس ہے، لیکن ان کے جانے کے بعد جو ہے سنوار صاحب جنہوں نے 7 اکتوبر کا جو آپریشن ہے اس کو ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے یہ کمان جو ہے وہ سنبھالی. لبنان میں جو ہے جو سید عباس موسوی صاحب ہیں، اس سے پہلے جو سیکرٹری جنرل تھے حزب اللہ کے، ان کو شہید کیا گیا. اور جناب حسن نصر اللہ صاحب جو ہے وہ ان کے نیچے کام کر رہے تھے اور ان کو لیڈر کے طور پہ اس کے بعد انتخاب کیا گیا. اور تقریباً 3 دہائیوں تک جو ہے وہ عرب دنیا کے ایک طاقتور اور مؤثر فرد کے طور پہ اپنی خدمات انجام دیتے رہے. اور اب جو ہے ایک کسی اور کو یہ ذمہ داری دی جائے گی، اور ہم آئندہ کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں کیا
کیا کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سید حسن اللہ سے بھی جو ہے وہ اور احسن طریقے سے ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھے۔ ہمیں اس بات پہ جو ہے وہ بہت افسوس ہے کہ ان رہنماؤں کو جو ہے وہ شہید کیا جا رہا ہے، لیکن ان کا مشن رکنے والا نہیں ہے۔ ان کو مشن لے کے اور لوگ آئیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اس مشن کو اور اچھے طریقے سے لے کے آگے بڑھے۔ ایکسلنسی، امریکہ میں الیکشنز کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی آئے یا کوئی خاص امیدوار اگر جیتتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے ساتھ یا ایران کے مطابق فلسطین کے حوالے سے کوئی نرمی ان کے رویے میں آئے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بھی جیت کر آئے کوئی فرق نہیں پڑنا؟ ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ ادوار میں جو مختلف امریکی صدر رہے ہیں انہوں نے اس بات کی بھی دھمکی دی ہے کہ ہم وہاں پہ ایران میں حکومت کا خاتمہ چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مذاکرات کے لیے بھی درخواست کی ہے۔